کا دل ہر وقت مولا سے لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کام میں اس کا اول درجہ یہ ہے کہ ہر عبودیت کے ہر جگہ پر دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس بات کا ہر وقت استحضار رہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پہلے والا مقام مشاہدہ کہلاتا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے اللہ کو۔ دوسرا مقام مراقبہ کہلاتا ہے کہ یہ مراقبہ کرے کہ مجھے مولا دے۔ مراقبے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ اگر سعودیہ جائیں گے تو لکھا ہوگا کہ مراقب بالکیمرات، یعنی کیمرات کے ذریعے آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت جائزہ لیتا رہے قلب کا اور اپنے آپ کا کہ میں مولا کی نگاہوں کے نیچے ہوں۔ ماشاء اللہ سبحان تو اللہ۔ ایمان اسلام کے بعد اس کا مقام ہے، بلکہ یہ ایمان اسلام کا عطر ہے۔ یہ ایمان ایک پھول ہے، اسلام ایک پھول، ان کا عطر احسان ہے۔ احسان حسین بنانے سے، جب انسان میں مقام احسان آ جاتا ہے تو ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اسلام بھی، یعنی عبادات میں بھی حسن آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اس کا مقام ہے، یہ بزرگوں سے یہی مطلوب ہوتا ہے۔ جب بھی کسی بزرگ کے پاس جانا ہو تو وہ یہ لینے کے لیے کہ ہمیں مقام احسان مل جائے۔ ماشاء علم کے لیے نہ جائے، علم کے لیے تو آپ خود بھی کتاب پڑھ سکتے ہو، کسی عالم سے پوچھ سکتے ہو، وہاں یہ جائے کہ ہمیں یہ مقام احسان مل جائے۔ مقام احسان سب سے زیادہ جلدی صحبت سے آتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو یہ مقام صحابہ کو اس ملا۔ ایک صحابی ایک دن پہلے، یہ چند دن پہلے مسلمان ہوئے، رسول اللہ نے اسے پوچھا بھی تو نے صبح کیسے کی؟ سے کہا، اس نے کہا ایک پکے ٹھکے مومن کی طرح میں نے صبح کی۔ ماشاء اللہ دے دو جن کی چائے دے دو، پکے ٹھکے۔ تو فرمایا کہ تیرے ایمان اس پکے ٹھکے کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا جی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے جنتیوں کی بھی آوازیں آتی ہیں، وہ جنت میں سبحان اللہ، دوستوں کی رونے کی بھی آوازیں آتی ہیں، سبحان اور مجھے موت کا فرشتہ گردن کے بالکل پیچھے محسوس ہوتا ہے، اللہ، اور اللہ کا عرش میں نگاہ کے سامنے دیکھتا ہوں، اللہ سبحان اللہ کا عرش سامنے ہے، اور میں فلزم بس اس کو وہ لازم پکڑ لے تو ایمان کی حقیقت تک پہنچ۔ یہ ہے مقام احسان۔ نماز پڑھتا تو ان کو عرش ربی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ترقی مطلوب ہے، کم از کم یہ دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تکلفاً بھی کر لے یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ 24 گھنٹے ظہور نہیں ہوگا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کوئی بھی کہا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیسے کرنے نہیں یہ نہیں کرنا بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر خلوت اور جلوت ایک ہو جاتی ہے۔ جلوت تو آدمی گناہ نہیں کرتا، کوئی یہاں بیٹھ کر ڈرامہ نہیں دیکھے گا موبائل پر، کہوں گے جی سب بیٹھے خلوت میں دیکھے، لیکن جب دیکھے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے تو جلوت بھی ویسی، خلوت بھی ویسی۔ پھر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جب گناہ سے بچتا ہے اللہ اپنے ولی اور دوستوں میں اس کو شامل کرتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ تو یہ مراقبے کے ذریعے بھی آئے گا اور صحبت کے ذریعے بھی آئے گا۔ ماشاء اللہ، مراقبہ خود استدار کرتے یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر دھیان کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بھائی۔ نماز بھی کر لے اللہ اکبر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں، میں نماز میں رکوع میں جا رہا ہوں، میں نماز میں سجدہ۔ اس سے بھی وہ ایسے عام ہوتا جاتا ہے کہ پھر عام حالات میں بھی یہ کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ صحبت میں جب بیٹھتا ہے اللہ کے دوستوں کی تو اس وقت یہ کیفیت منتقل ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ منتقل ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ دھیان آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کا دھیان رہتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کسی وقت بھی ہر وقت قلب اللہ ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور اللہ سے گفتگو کرتا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب فرماتے تھے، ابھی میں نے مفتی تقی صاحب کی بھی پوسٹ میں دیکھا تو حضرت ڈاکٹر فرمایا کرتے تھے، ان کی میں نے زیارت کی، حضرت کی 105 سال عمر تھی، ماشاء اللہ، تو فرمایا کرتے تھے بھی اللہ سے باتیں کر لیا کرو۔ ماشاء اللہ، کیسے کہ دل میں اللہ آپ بڑے اچھے ہیں، اللہ فلاں کام ہے، اللہ کہ اللہ سے دل میں باتیں کر لے تو اس باتیں کرتے کرتے ان کے ہو جاؤ تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہیں کی ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہر کام سے پہلے کہہ رہے اللہ بھی میں بازار جا رہا ہوں اور ڈبل روٹی لینی ہے، بس آپ میری مدد کریں، ماشاء اللہ، اللہ میں نے فلاں کام کرنا، آپ میری مدد کریں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقین اس لیے کی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے،
بسم اللہ الرحمن، ماشاء اللہ تاکہ ہر وقت اللہ کا نام چلتا رہے ماشاء اور یہ زبان سے دل میں بیٹھ جائے، ماشاء اللہ پھر ہر کام میں مولا پہلے یاد آئے، کام بعد میں کرو۔ ماشاء اللہ اب بتاؤ اس کام میں کیسی برکت ہے۔ یعنی اللہ کا نام کا یہ حالت ہے کہ صرف زبان سے ہم کہتے ہیں، ہمارا استعدار بھی پورا نہیں ہوتا، تب بھی اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ تو جب یہ کیفیت دل بھی شامل ہو جائے گا تو برکات کا کیا حال ہوگا۔ یہ بسم اللہ دی اس لیے ہم تو بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ میں نے ایک دو بار بسم اللہ پر بہت اصرار کراچی میں بعض بیانوں پر کیا، تو اچھے اچھے دیندار لوگ کہا کہ حضرت بس روٹی کھانے اور پینے میں بسم اللہ یاد رہے، باقی تو یاد نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو دیکھ رہے ہیں یار ہمیں توجہ نہیں ہوتی تھی یار۔ ارے حدیث میں تو ہر کام میں ہے نا، کھانے پینے میں تھوڑی خاص ہے۔ گھر سے باہر جانا ہے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہونا ہے یار بسم اللہ۔ میں تو گھر میں داخل ہوتا ہوں دیکھتا ہوں میں پیر کون سا رکھنا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو دایاں پاؤں ڈال، جیسے مسجد میں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے، وہاں بھی فرشتے ہیں یہاں بھی فرشتے ہیں۔ گھر میں بھی داخل ہو تو ایسے نہیں کہ گائے بیل کی طرح گھس جاؤ، دایاں پاؤں رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر سلام کرو، چاہے کوئی ہے نہیں ہے، فرشتے تو ہے نا اندر گھر میں، تو جواب دیں گے نا۔ تو وہ حیران ہو گئے اس بات پر، اچھے اچھے دیندار اہل علم بھی، کہا کہ حضرت عادت ہی نہیں تھی، اب ہم نے سیکھی، اور کہا کہ اب اتنا مزہ آتا ہے اور کاموں میں ایسی برکت محسوس ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ بہرحال چلو